شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ صحیح ہے، سٹارٹ کروں۔ کلاس 5 بیٹا اسلامیت کی بک نکالیں آپ۔ اسلامیت کی بک میں پیج نمبر 65 میں چیپٹر کا نام ہے اسلامی اخوت۔ اخوت سے مراد ہے بھائی چارے کے۔ اسلامی اخوت سے مراد ایک ایسی اسلامی برادری ہے جو پیار محبت مضبوط رشتوں میں بندھی ہوتی ہے۔ جب یہاں کہہ دی جاتی ہے ایک بات کہ اسلامی معاشرے میں اخوت کی بنیاد صرف ایمان پر ہے، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ ہے اس کا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب یہ بات کہہ دی جائے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جھگڑے فساد اور لڑائیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ سمجھنے لگے، صرف یہ باتیں ہم نے لکھنے تک یا سننے تک یا سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، جب ہمیں ایک بھائی بنا دیا گیا، ایک دھاگے میں پرو دیا گیا، ہم جب ایک ہو گئے، یہ پانچوں انگلیوں کو ہم نے اکٹھے کر لیا تو کوئی ہمیں توڑنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے ایک ایسی مٹھی بنا دی جاتی ہے 5 انگلیوں سے جس کو توڑنا ناممکن ہے۔ اگر اتحاد، اتفاق، محبت کے ساتھ رہا جائے تو یقیناً ہم بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی مشکلات کو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں۔ دنیا میں وہ قومیں ترقی کرتی ہے جو اتحاد و اتفاق سے رہتی ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو یا بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے آپس میں پیار و محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو حل کرنے کی بھی مسلسل کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا، اسے آنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین تھے، ان کی پوری زندگی امی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا جہاں لوگوں کو ایک دوسروں کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، مردوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، فسادات آگے جا کے جنگ کا سبب بن جایا کرتی تھیں۔ تو ایسے میں معیشت کس طرح ترقی کرتی ہے؟ جب معاشرہ آپ کا ان سب برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا تو معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی اور آپ مختلف قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو اپنی سامنے والی طاقت کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو یکجا ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبی نے ارشاد فرمایا ہے تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں اس کی تکلیف کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے بھائیوں میں سے کسی ایک کو تکلیف ہو تو سبوں کو یہ تکلیف ہونا چاہیے۔ ہم اگر اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم پر حاوی ہو سکے، جو ہم پہ کامرانی حاصل کر کے کامیاب ہو کر ہم پہ حاوی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ایسی طاقت بننا ہے، ایسی پرزور طاقت بننا ہے جس پہ کوئی بھی ظلم نہ کر سکے اور کوئی ہم پر حکمرانی نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا، اسے آنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد اہل مدینہ نے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی، انہیں خوش آمدید کہا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی
خوش آمدید تو کہہ دیا، لیکن ضرورت تھی اس وقت ان کے وہ مسائل جو معاشی مسائل تھے، جو وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے ہجرت کر کے، سب کچھ اللہ کے نام پر وہ نکلے تھے، اور وہ جب ہجرت کر کے آئے نہ ان کے پاس گھر دروازے تھے، نہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں، مستقل طور پہ مختلف بنیادوں پر وہ دیکھا تو نہتے تھے، بالکل بھی نہیں تھا. ان کو ایسی ضرورت تھی، ایسے بھائیوں کی ضرورت تھی، ایسے مددگار کی ضرورت تھی اہل مدینہ کو، جو کہ وہ وہاں پہ رہ سکے، اپنی زندگی کو بے احسن طریقے سے گزار سکے اور آسان کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواقعات قائم کیے، یعنی کچھ ایسے فیصلے کیے، کچھ ایسی پوائنٹس بنائے، کچھ اس پہ عمل کر کے ہم ان کی مدد آسانی سے کر سکیں. نمبر 1 ہے ایک دوسرے کی خیر و بھلائی چاہنا، دوسری تکلیف اور دکھ میں شریک ہونا، اور اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا. اگر ہم ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اسلام جو ہے توحید کا تو زور دیتا ہے، نماز پہ بھی زور دیتا ہے، اور بندوں کے حقوق پر بھی زور دیتا ہے. آپ کے لیے جس طرح آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن اہم ہیں، اسی طرح آپ کے مسلمان، جو کہ یقیناً آپ کو بول دیا گیا ہے ہر چیز سے پاک ہے، ہر رشتوں سے پاک ہے، وہ آپ کے صرف اور صرف بھائی ہیں. اگر یہ سوچ لیا جائے تو کسی مسلمان کی تکلیف دیکھ کر یقیناً آپ دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس میں ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ وہ ظلم کرے گا اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے. یعنی کسی کی عیبوں کو ڈھانک لینا. کسی کے عیبوں کو ڈھانک لینے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی قیامت کے دن آپ کے عیبوں کو ڈھانک لے گا، یعنی آپ کے گناہوں کو کم کر دے گا. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتیں اگر زندگی میں شامل کر لی جائیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے، تو یقیناً ہم ایک کامیاب انسان دنیا میں بھی ہوں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں جو کہ ہمیں آخرت میں ملیں گے. یہ نہیں کہ آپ کی چیزیں رائگاں ہو جائیں گی. اسلامی اخوت کے ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانیں. اگر کوئی غریب ہے، کوئی اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اس کا مذاق، غلطی سے مذاق میں بھی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. اس سے اس کی عزت نفس پہ کیا ہوگا؟ ضرب لگے گا. اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کی برائیوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے عیب دوسروں پہ ظاہر کریں گے تو یقیناً دوسرا ہمارے مذاق کو کیا کرے گا؟ یا تو مذاق اڑائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ معاشرتی برائیاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ قائم کیا، اس کی بنیادی باہمی اخوت، محبت پہ قائم کی. اس معاشرے میں رحم دلی اور دوسرے کا احترام کر تھا، ایک دوسرے کی رواداری درگزر سے کام لیا جاتا تھا. یہی وہ صفات ہے جن سے اسلامی اخوت بنتی ہے. اس سے امت مسلمہ وحدت پیدا ہوتی ہے. وہ ایک جان بن کر دشمن کے خلاف ایک دیوار بن جاتے ہیں. آپ نے دیکھا جنگوں میں کیا ہوتا ہے، ایک ایسی ہی طاقت چاہیے ہوتی ہے، ایسا ذہن چاہیے ہوتا ہے، ایسی قوت چاہیے ہوتی ہے. ایسی طاقت بنانے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا. ہم سب ایک ہیں. آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، نماز میں سن لیں، اتنی سی بات ہے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنا ہے. امیر ہو یا غریب، آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت غرور و تکبر آپ کے سر سے رفع ہو جاتا ہے. کس طرح رفع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے اس ایک پروردگار کی جو پوری جہان کا مالک ہے. تو غرور تکبر تو لازمی ختم ہوگا. جب سب ایک جیسی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے کسی کو برتر نہیں بنایا ہے، صرف وہی شخص اس کے لیے اہم ہے، وہی شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کردہ اسلامی معاشرے میں اسلامی اخوت کی صفات موجود تھیں، اس لیے مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنے دور کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی. ایسے بہت سارے واقعات آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری میں موجود ہے، ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے، کہ ہم اگر اٹھا کر دیکھیں تو بہت کم نہتے مسلمانوں نے جنگیں لڑی، اور جنگیں لڑنے کے باوجود وہ کامیاب ہوئے، شکست ان کو نہیں نصیب ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے
قوت بھائی چارگی کو پسند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ اتحاد کے ساتھ رہیں گے کوئی بھی طاقت آپ کو الگ نہیں کر سکتی۔ ایک لکڑہارے کا ہی واقعہ تھا کہ اس کے 5 بیٹے تھے، جب وہ وفات کر رہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کو اب پتہ تھا وہ بچنا نہیں ہے، اس وفات کر جانا ہے، تو اس نے اپنے 5 بیٹوں کو بلایا اور سب کو کہا یہ لکڑی کا گھٹا ہے، یہ لے کے جاؤ مجھے توڑ کر دو، یہ اس گھٹے کو توڑ کے مجھے میرے پاس لے کر آؤ۔ سب نے کوشش کی لیکن وہ توڑ نہیں پائے۔ تو اسی طرح جب وہ لے کر آتے کہتے ہم نے تو بہت کوششیں کی لیکن یہ لکڑی کا گھٹا ٹوٹ نہیں پایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہاری طرح یہ طاقت ہے، اگر تم اکٹھے ہو جاؤ گے اسی لکڑی کے گھٹے کی مانند ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی بھی پیچھے نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسی طرح الگ الگ لکڑیوں کو اس نے جب توڑنے کی کوشش کی لکڑہانے نے تو وہ بآسانی ٹوٹتی چلی گئی۔ اسی طرح کہا اگر تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے اتحاد ختم ہو جائے گا، قوت باقی نہیں رہے گا، اسی طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے اور یقیناً کیا ہوگا، سب سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ دنیا میں ترقی کرنا ہے اور آگے معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور بہت زیادہ ترقی کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا، اپنے ساتھ اپنے بھائی بہن، محلے دار، رشتہ دار اور سارے پورے مسلمان، بلکہ پورے مسلمان ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہونے چاہیے، ان سب کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ان کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ان کی مدد کریں اور اسلامی بھائی چارگی کے ساتھ رہیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔